وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی حکومت میں پوری دنیا چل رہی ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اس دار فانی کے اندر پے در پہ انبیاء کرام کو رب العالمین بھیجتے رہیں۔ انہی انبیاء کرام میں سے آخری ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے، جن کے امتی بن کر کے ہم تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المائدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وسیلے کے بارے میں بیان کیا ہے، اور چونکہ میرا موضوع بھی وسیلہ کیا ہے، اسی کے تعلق سے چند منٹ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو صحیح باتیں اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کے دین کا انکار کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، جو شریعت محمدیہ پر عمل نہیں کرتا ہے، یعنی سرے سے دین اسلام کو خارج کر دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہوئے تھے وہ شریعت برحق نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، یا مسلمان جس پر عمل کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، تو ایسا انسان، ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ بدتر اور اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، کلمہ توحید کو پڑھتا ہے، دین اسلام کے مطابق اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں دین اسلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں اپناؤں گا، اس پر عمل کروں گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی زبان سے کہنے کے بعد وہ آدمی اگر قرآن کے معانی اور مفہوم کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جن حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بہترین تعلیم دیا ہے، ان حدیثوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتا ہے یا اس کے معانی اور مفہوم کو بالکل بدل دیتا ہے۔ قرآن کی وہی آیت ہوتی ہے، حدیث وہی ہوتی ہے، لیکن جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس ترجمے کو اور اس کے معانی کو بدلتا ہے۔ تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی زیادہ بدتر اور انتہائی زیادہ خطرناک آدمی ہے، جو قرآن کریم کے معانی کو اور قرآن کریم کے مفہوم کو بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن کے معانی کو بدل کر کے خود تو اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال کر کے رکھتا ہے، اور امت کے وہ لوگ
جو قرآن و حدیث کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں رکھتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقینی طور پر ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گنہگار اور سب سے بڑا مجرم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی ہے، جس کو آیت وسیلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بہت ہی معروف و مشہور آیت ہے، سبھی کی زبان پر یہ آیت میرے سمجھ سے چڑھی ہوگی، سبھی کو معلوم ہوگا۔ جو آیت سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ اے لوگو، تم اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کرو۔ سب سے پہلے مومنوں سے جس چیز کا مطالبہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے رہو۔ لیکن اس کے بعد ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا اس کے بعد رک گیا، نہیں، بلکہ آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد ہر انسان کو وسیلے کو طلب کرنا ہے، ہر انسان کو اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرو، اپنے جان کے ساتھ اپنے مال کو لے کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، امید ہے کہ تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یعنی تقوی اگر تم اختیار کرتے ہو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے وسیلہ طلب کرتے ہو، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میدان جہاد میں حاضر ہوتے ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ایسا انسان کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی آیت کریمہ ہے جس کے مفہوم کو توڑ کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے وسیلے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو وسیلہ لغت میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین سے قریب ہونا، اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کرنے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے عربی میں اطلب القربۃ الی اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرو، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جتنے بھی مفسرین گزر چکے ہیں، جو صحیح العقیدہ تھے، جن کا عقیدہ بالکل درست تھا، جو قرآن و سنت کو اپنی زندگی کے اندر فالو کیا کرتے تھے، جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، ان تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہی بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مومنوں سے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے تقربوا الیہ بالاعمال الصالحہ، یعنی اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے وہ نیک اعمال جو دنیا کے اندر رہ کر کے ہم نے کیا ہے، وہ نیک اعمال جو ہم نماز کی شکل میں کرتے ہیں، یا وہ نیک اعمال جو صدقات و خیرات کی شکل میں کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا وسیلہ طلب کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہونا ہے، اللہ رب العالمین سے نزدیکی اختیار کرنا ہے۔ تو وسیلہ کا مطلب یہی ہوا کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا وسیلہ طلب کرنا ہے، وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ صحیح معنی اور مفہوم اس کا یہی ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربت، اللہ رب العالمین کی نزدیکی اختیار کرنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 14ویں صدی ہجری میں
اس آیت کریمہ سے جو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ وسیلہ طلب کرو، اس کا عجیب و غریب معانی اور مفہوم کو بیان کر دیا گیا۔ 14ویں صدی ہجری یاد رکھنا، 14ویں صدی ہجری میں آیت وسیلہ کے معانی اور مفہوم کو بدل کر کے عوام کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے شرک و بدعات کے چور دروازے کھل گئے، جس کی وجہ سے شرک و بدعات کے چور دروازے کھل گئے۔ اسی آیت کریمہ کے غلط معانی کو اور مفہوم کو بیان کرنے کی وجہ سے آج دنیا بھر کے اندر شرک و بدعات پایا جا رہا ہے۔ اپنا ہندوستان لے لیجئے، یعنی ہندوستان کے وہ مقامات جہاں پر مزار قائم ہیں، یا ہندوستان کے وہ مقامات جس جگہ پر جا کر کے لوگ اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، یا ہندوستان کے وہ مقامات جہاں پر لے جا کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے مقامات ہندوستان ہو گیا یا بیرونی ملک پاکستان ہو گیا یا اس کے علاوہ نیپال ہو گیا، یا ایسی جگہ جہاں پر مزار وغیرہ پائے جاتے ہیں، جہاں پر لوگ جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، اسی آیت کریمہ کے غلط مفہوم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس امت کے لوگ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس آیت کریمہ کے مفہوم کو عوام کے سامنے صحیح طریقے سے بیان کر دے، عوام کے سامنے یہ کہہ دے کہ یہاں پر جو وسیلہ کا مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مزار کے پاس جا کر کے وسیلہ طلب کرنا ہے، کسی بابا کے پاس جا کر کے وسیلہ طلب کرنا ہے، کسی اور کے پاس جا کر کے وسیلہ طلب کرنا ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو بالکل شرک و بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، تو اس آیت کریمہ کے غلط معانی کی وجہ سے ملک کے اندر بلکہ بیرونی ملک کے اندر بھی شرک و بدعات پائے جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ جب تک تم کسی اور کے پاس جا کر کے اپنی پریشانی کے ٹالنے کے بارے میں ان سے درخواست نہیں کرو گے، ان سے ریکویسٹ نہیں کرو گے، ان سے جا کر کے یہ نہیں کہو گے کہ آپ میری پریشانی کو ٹال دو، یا جو قبر کے اندر سو رہے ہیں ان کے پاس جا کر کے جب آپ یہ کہو گے، ان کے سامنے پیش کرو گے کہ ہمارے اوپر پریشانی ہے، فلاں صاحب میری پریشانی کو دور کر دو، تب جا کر کے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب جا کر کے غیر کے سامنے اس کو وسیلہ بناؤ گے تبھی جا کر کے آپ کی پریشانی ٹل سکتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھے، آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھے، آپ کی زبان کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں پائی جاتی تھی، آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی، آپ اللہ رب العالمین سے بات نہیں کر سکتے تھے، تو ذرا بتائیے اس وقت آپ نے کس کا وسیلہ بنایا تھا؟ اس وقت آپ نے کس کا وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو مجھ کو لنگڑا پیدا مت کرنا، اے اللہ تو مجھ کو گونگا پیدا مت کرنا، اے اللہ تو مجھ کو اندھا پیدا مت کرنا، اے اللہ تو مجھ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر کے پیدا مت کرنا جس کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہو جائے۔ بتائیے آپ نے کس کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے کہا تھا؟ جب اس اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ کے اندر بغیر کسی وسیلے کے بچے کی پرورش کی، بغیر کسی کے دعا کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بچے کو صحیح سلامت پیدا کر دیا، تو ایسے میں اللہ رب العالمین کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے کے پاس جاؤ گے وسیلہ طلب کرنے کے لیے تبھی جا کر کے آپ کی پریشانی ٹل سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اپنی دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں ان تمام مسلمانوں سے کہہ دیا، ان تمام مومنوں سے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کیا کہا؟ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا کہ اے مومنوں تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ کس کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا؟
اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے مدد طلب کرنا ہے، چونکہ نماز پڑھنا یہ اعمال صالح ہے، نماز پڑھنا یہ نیکی کا کام ہے۔ کسی مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنا، صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھنا، یہ نیکی کا کام ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر کسی انسان کے اوپر آتی ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر پریشانی کو ڈالا ہے وہی اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، یہ اعتماد اور یہ بھروسہ اگر انسان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس بیماری میں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس بیماری کے ایام میں اللہ رب العالمین نیکیاں عطا کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ طلب کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال صالحہ ہی کے ذریعے سے وسیلہ طلب کرنا ہے، کسی اور کے پاس جا کر کے ان سے مانگنا، ان سے کہنا کہ آپ میرا یہ کام کروا دیجئے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کے سامنے اب جائز وسیلہ کیا ہے، کس کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو جائز وسیلے کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے رب العالمین کو پکارا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، 99 نیم ہیں، ان ناموں کو یاد کر کے، بہترین طریقے سے یاد کر کے، یعنی اس طرح سے یاد کیا جائے کہ انسان جب بھی اپنی زبان سے 99 نام ادا کرنا چاہے آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ اور صرف یاد ہی نہیں کرنا بلکہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ 99 ناموں کا مطلب کیا ہے، 99 نیم جو اللہ رب العالمین کے ہیں، اس کے معانی اور مفہوم کیا ہے، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر کے پھر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو ان ناموں کا حوالہ دے کر کے رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ اللہ ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیے رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے جو معروف و مشہور نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کو پکارو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ جو ہمارے 99 نام موجود ہیں انہی ناموں کو یاد کر کے مجھے پکارنا ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کے پیچھے مت پڑیے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے معانی کو بدل دیتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کریم کے اندر تعویل کر دیتے ہیں، قرآن کریم کے معانی اور مفہوم کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان کے پیچھے مت پڑیے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مجرم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو چینج کر دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے نام کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، ایسے مجرموں کو اس کا سزا ملے گا، ایسے مجرموں کو اللہ رب العالمین سزا سے دوچار کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی اہم نام ہیں۔ ان ناموں کو ہمیں سامنے رکھ کر کے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، رزاق کا مطلب رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ اب آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیے یا رزاق ہم کو تو روزی عطا فرما، اے رزاق تو ہم کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرما۔ یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا نام غفور ہے، آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اے غفور، غفور کا مطلب بخشنے والا، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے،
اے اللہ میں خطا کار ہوں تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ میں گنہگار ہوں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی، اے اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرما۔ یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین رحیم ہے، اللہ رب العالمین کو رحیم کے نام سے پکاریے، اے اللہ تو اپنے بندے کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے بندے پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ جیسے انسان پر رحم فرما۔ اس طرح سے جو 99 نیم اللہ رب العالمین کے ہیں، 99 نام جو اللہ رب العالمین کے ہیں، ان ناموں کو سب سے پہلے یاد کر لیجئے اور اس کے بعد اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر کے پھر اللہ رب العالمین کو پکاریے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے نہیں ہم اللہ رب العالمین کے نام سے اللہ رب العالمین کو نہیں پکاریں گے، ہم جا کر کے کسی پیر کے پاس جا کر کے اس کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، ہم کسی مزار کے پاس جا کر کے مزار والے جو قبر کے اندر سو رہا اس کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، تو یہی تو غلط ہو گیا اور اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کے ناموں کے ذریعے سے رب العالمین کو پکارنا ہے، اور جو آیت میں نے پیش کی آپ کے سامنے کی اعمال صالحہ کے ذریعے سے جو مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو ہر وقت ہم تمام لوگوں کو پکارتے رہنا ہے۔ تو جائز وسیلے کی پہلی صورت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے ذریعے سے رب العالمین کو پکارا جائے۔ جو نام اللہ رب العالمین کے ہیں ان ناموں کو لے کر کے جس بھی زبان میں آپ کو یاد ہو، عربی میں یاد ہو تو عربی میں، اردو میں تو اردو میں، یا آپ کے لینگویج میں جس طرح سے یاد ہو، آپ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہیے۔ اسی طرح سے جائز وسیلے کی دوسری صورت اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے مومنو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور اللہ رب العالمین سے وسیلہ طلب کرو، اللہ رب العالمین کا وسیلہ اختیار کرو۔ تو مطلب یہاں پر یہی ہے کہ ہم کو وسیلہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے طلب کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ حدیث جو کہ بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے، جس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان 3 لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وہ 3 لوگ کون تھے؟ وہ 3 لوگ پیدل چل کر کے جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، تو اس بارش کے شروع ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک غار کے اندر جا کر کے چھپنا پڑا۔ غار کے اندر پانی سے بچنے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور جیسے ہی غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، غار سے ایک بہت بڑا پتھر گرتا ہے، جو دروازہ سا تھا وہ دروازہ بند ہو گیا پتھر کے گرنے کی وجہ سے۔ اب یہ لوگ مصیبت اور پریشانی میں پڑ گئے۔ اب یہ لوگ سوچنے لگے کہ اگر یہ پتھر نہیں ہٹے گا تو ہم اسی جگہ پر ختم ہو جائیں گے، ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہماری زندگی یہ آخری چل رہی ہے، اب نہیں ہم کو بچنا ہے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ہم لوگ اپنے نیک اعمال کو جو ہم نے غار کے اندر آنے سے پہلے کیا ہے اسی کو وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچا لے گا، اللہ رب العالمین ہماری پریشانی ٹال دے گا۔ اب پہلے ایک آدمی نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ پلاتا تھا، اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بکریوں کو چرانے کے لیے کافی دور تک چلا گیا، اپنی بکریوں کو لے کر کے کافی دور تک نکل گیا، جب واپس میں گھر پر پہنچتا ہوں تو تاخیر ہو جاتی ہے، کافی رات ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، میرے والدین سو جاتے ہیں، میرے والدین بستر پر سو جاتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دودھ کو دہا، دودھ کو لے کر کے اپنے والدین کے سر کے پاس کھڑا رہا،
حالانکہ میرے بچوں کی حالت یہ تھی، میرے بچوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بچے بھوک کی وجہ سے بالکل پریشان تھے، رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے والدین سو رہے تھے، سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا، لیکن اے اللہ میں نے اپنی والدین کی خدمت کو سامنے رکھا اور میں یہ گوارا نہیں کیا، میرے دل کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوئی، میں سوچا بھی نہیں کہ میں اپنے بچوں کو اپنے والدین سے پہلے دودھ پلا دوں گا۔ وہ آدمی اب اسی نیک اعمال کو، چونکہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کو بچوں کے اوپر مقدم کرنا، ہر بات ان کی ماننا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا ہے، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا ہے۔ باپ اگر بلا رہا ہے تو بلند آواز سے بول رہا ہے، باپ اگر اس سے گفتگو کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کسی بات کو لے کر کے، تو وہ نوجوان فوراً پلٹ کر کے جواب دے دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے مجھ کو کیوں بلایا؟ آخر یہ بھی تو ایک انسان تھا جس نے اپنے بال بچوں کو سائیڈ میں رکھ دیا، اپنے والدین کی خدمت کے لیے کھڑا رہا۔ تو یہ آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر کے کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیری رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، اے اللہ اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کی دعا کو سن لیا، پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا، لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ اب دوسرے آدمی نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ میں نے ایک مزدور کو اپنے گھر پر مزدوری کرانے کے لیے بلایا تھا، ایک مزدور میرے گھر پر آیا، میرے گھر پر کام کیا، جب میں اس کو مزدوری دینے لگا تو وہ مزدور مزدوری نہیں لیا، اپنے گھر کو چلا گیا۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کے چاول سے کھیتی کی، کھیتی کرنے کے بعد جب بہت سارا غلہ پیدا ہوا، میں نے اس غلے کو بیچا، بیچنے کے بعد فروخت کرنے کے بعد بہت سارے اونٹوں کو خریدا، بہت ساری بکریوں کو خرید لیا، بہت ساری گایوں کو میں نے اکٹھا کر لیا۔ اتفاق سے وہ آدمی ایک دن آ جاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے بندے میں نے تیرے گھر کام کیا تھا، مجھ کو تو نے مزدوری نہیں دی تھی، میری مزدوری دے دے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ جاؤ میرے بھائی، وہ جو اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، سب لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں تجھ سے مزدوری مانگ رہا ہوں، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ آدمی پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایسا ایسا میں نے کیا، اور میں نے تیرے چاول سے کھیتی کی، کھیتی کے بعد کافی پیداوار ہوا، بیچا، فروخت کیا، اور یہ سارے مال تیرے ہی ہے، لے کر چلا جا۔ اب یہ آدمی اس نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے کہتا ہے، کیونکہ وہ آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ لیجئے آپ کا جو چاول ہے لے کر چلے جائیے، لیکن اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اس کے اندر تھا، اور جتنا بھی اس کے مال سے اس نے اکٹھا کیا تھا فوراً کہہ دیا لے کر کے چلے جاؤ۔ وہ آدمی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ میں نے یہ عمل جو کیا تھا وہ تیری رضا مندی کے خاطر کی تھی، اے اللہ تو میری مصیبت کو ٹال کر کے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا، لیکن ابھی بھی وہ آدمی نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ میں اپنی چچا کی بیٹی سے انتہائی زیادہ محبت کیا کرتا تھا، وہ محبت جو ایک شوہر اپنی بیوی سے یا ایک بیوی اپنے شوہر سے کیا کرتی ہے، اس طرح کی محبت وہ اپنی چچا کی بیٹی سے کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس آدمی نے، اس نوجوان نے اپنی چچا کی بیٹی سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے بارے میں کہا کہ میں اپنی خواہش کو تم سے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ چچا کی بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس لائیے، کچھ درہم دینار اکٹھا کر کے دے دیجئے، اس کے بعد میں اپنے جسم کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ وہ آدمی جاتا ہے، محنت و مشقت کرنے کے بعد لاتا ہے، وہ اکٹھا کرتا ہے اور چچا کی بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ وہ چچا کی بیٹی تیار ہو جاتی ہے اور یہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی برائی کرنے کے قریب پہنچتا ہے، فوراً چچا کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ اے بندے اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے، اے بندے اللہ رب العالمین سے ڈر جا، اللہ کا تقوی اختیار کر لے، ورنہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری بھی پکڑ ہوگی اور تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ وہ آدمی فوراً برائی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جب برائی کرنے کے لیے جاتا ہے، برائی سے دور ہو جاتا، لوٹ جاتا ہے، اگر وہ برائی کر لیتا تو برائی کا
گناہ کا جو ہے گناہ اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا، لیکن لوٹ کر چلا آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا نیکی میں لکھ دیتا ہے۔ اب اس نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیری رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی چچا زاد بہن سے یا چچا کی بیٹی سے میں نے جو ہے برائی نہیں کیا تھا، اے اللہ تو اس مصیبت کو ٹال دے، یہ پتھر جو آیا ہوا ہے اس کو ہٹا دے، ہم لوگ نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو سنا اور سننے کے بعد مکمل طور سے پتھر کو ہٹا دیا اور یہ لوگ آسانی کے ساتھ نکل گئے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اعمال صالحہ کو ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے۔ کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے تو ایسے میں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ بنا کر کے اپنی نیکیوں کو جو دنیا کے اندر رہ کر کے ہم نے کیا ہے ان کو حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو ٹال دے گا۔ یہ بہت ہی جامع واقعہ ہے، اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے ایک گاؤں سے ایک بستی سے نکل رہے تھے۔ اس گاؤں سے جب ابراہیم علیہ السلام نکل رہے تھے تو وہاں پر ایک ظالم و جابر بادشاہ رہتا تھا۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ جب اس کو علم ہوا، اس کو پتہ چلا کہ ایک آدمی تو یہاں سے اپنی خوبصورت بیوی کو لے کر کے گزر رہا ہے، بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس آدمی کو بلا کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ بادشاہ کے کارندے جاتے ہیں، بادشاہ کے حواری مماری جاتے ہیں، بادشاہ کا جو حلف کیا کرتے تھے وہ لوگ جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ بادشاہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ یہ کہہ کر کے اس کے بعد باہر نکل کر کے آتے ہیں، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں جناب سارہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کے دربار میں یہ کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ میری بہن ہے، اس لیے اے میری بیوی سارہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جانا تو جا کر کے مجھ کو بدنام مت کرنا۔ وجہ بھی بتا دیا کہ میں نے بہن کیوں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلامی اخوت کے اعتبار سے میرے اور تیرے سوا کوئی بھائی بہن موجود نہیں ہے، لہٰذا اسلامی اخوت کے اعتبار سے تو میری بہن لگتی ہے، اس لیے میں نے بادشاہ کے دربار میں کہہ دیا، اس لیے جب بھی تم کو بلائے گا تو وہاں پر جانے کے بعد کہہ دینا کہ میرے ساتھ میرا بھائی ہے، میں ان کی بہن ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ جاتی ہیں بادشاہ کے دربار میں۔ وہ بادشاہ جیسے ہی دیکھتا ہے فوراً اس کی نیت بگڑ جاتی ہے، جناب سارہ علیہ السلام کی طرف غلط نیت سے پڑھتا ہے۔ سارہ علیہ السلام اٹھتی ہے اور وضو کرتی ہیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے دوران میں انہوں نے جو دعا کیا تھا، میری ماؤں اور بہنوں اس کو غور سے سننا، کیا دعا کیا تھا؟ کہا تھا اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافرہ، کہ اللہ میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا یعنی شوہر کو چھوڑ کر کے سب سے بچا کر کے رکھا ہے، اے اللہ آج کے دن میرے اوپر اس ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط مت ہونے دینا، یعنی اس ظالم و جابر بادشاہ کو میرے ساتھ برائی کرنے مت دینا۔ یہ سارہ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی وسیلے کے واسطے کے فوراً قبول کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بادشاہ جو برائی کرنا چاہتا تھا فوراً چہرے کے بل گر پڑا، چیخنے چلانے لگا، کیسے؟ جیسے بیل وغیرہ چیختے ہیں، یکایک بہت بلند آواز نکلتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے وہ بھی چیخنے لگا۔ جناب سارہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ اگر یہ مر گیا تو پھر میرے اوپر الزام آ جائے گا۔ دیکھیے ایک طرف جو ہے کتنی ہمدردی پائی جا رہی ہے، وہ فوراً اللہ رب العالمین سے پھر دعا کرتی ہے، اللہ اس کو بچا لے، اگر یہ مر گیا تو الزام میرے اوپر آ جائے گا کہ اس نے مار ڈالا ہے۔ پھر دعا کرتی ہیں، وہ ظالم بادشاہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اس کا دماغ ٹھکانے نہیں لگا، پھر دوسری مرتبہ پھر دوڑتا ہے برائی کرنے کے لیے۔ پھر وہ دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں اور وہ پھر چہرے کے بل گر پڑتا ہے۔ اس طرح سے تقریباً 3 مرتبہ بڑھتا ہے اور تینوں مرتبہ وہ چہرے کے بل گر پڑتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے۔ آخر میں وہ اپنے کارندوں کو بلاتا ہے جو لوگ اس کے پاس لے کر کے آئے تھے۔ کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے کہ میرے کارندوں، تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو لے کر کے نہیں آئے ہو، تم لوگ میرے پاس کسی جنی کو لے کر کے آئے ہو، یعنی جناتوں میں سے کسی عورت کو لے کر کے آئے ہو، جاؤ اور اس کو لے جا کر کے چھوڑ دو اور تحفے میں ہاجرہ نامی عورت بھی اس آدمی کو دے دو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر ہاجرہ نامی عورت بھی باقاعدہ اس بادشاہ نے عطا کیا تھا۔ تو یہاں پر محل شاہد کہنے کا یہی ہے کہ اگر آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین سے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑتے ہیں، یا میری مائیں اور بہنیں پکڑتی ہیں نماز کے ذریعے سے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو برائیوں سے دور رکھے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جو دنیا کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے، جو زناکاری و بدکاری کے اڈے قائم ہو چکے ہیں، جس طرح کی برائی آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اگر ہم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان برائیوں کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہماری عزت و آبرو محفوظ رہے، اللہ رب العالمین ہماری عزت کو، ہماری آبرو کو محفوظ کر کے رکھے، بچا کر کے رکھے، تو آئیے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیے، قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل بنائیے، نماز پڑھیے، نماز کے ذریعے سے اور سجدہ کے ذریعے سے اپنی پریشانیوں کو آپ ٹال سکتی ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، آپ کو غلط نگاہ سے کوئی نہیں دیکھے گا، آپ سے برائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں، اگر آپ سجدہ کرتی ہیں، تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور اللہ رب العالمین آپ کو برائیوں سے دور رکھے گا۔ ہاں دیکھیں کتنے نوجوان بھائی ہمارے ایسے ہیں، یا کتنی نوجوان بہنیں ایسی ہیں جو موبائل فون کی وجہ سے بالکل برباد ہو چکی ہیں۔ اس موبائل نے تو اتنا زیادہ برباد کر دیا ہے کہ جس کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ موبائل یقینی طور پر بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن اس موبائل کو اگر غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، خصوصی طور پر نوجوانوں نے استعمال کیا، تو وہ بالکل بگڑ جائیں گے، اور جب بگڑیں گے تو اتنا فتنہ اور اتنا فساد برپا ہوگا کہ پورا معاشرہ برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے موبائل کی حفاظت کرنا، موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس میں ایک واقعہ اور پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ مثال دیتے ہیں کہ چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر سیڑھی کے ہم چھت کے اوپر نہیں چڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھت 10 فٹ 12 فٹ 20 فٹ کے اونچائی پر ہے، اور چھت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو نیچے نہیں لایا جا سکتا، وہاں چڑھنے کے لیے تو ہر حال میں سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن آپ نے کبھی غور و فکر کیا، اس اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچا جس کی مثال آپ نے حقیر چیز سے دے دی ہے کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا وہ اللہ ایسی ذات ہے جو انسان کے بالکل قریب موجود ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن دنیا کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں رات کی تنہائی میں، اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر کا رات میں، اللہ رب العالمین اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بارے میں قرآن کے اندر اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ شہ رگ ہوتا ہے، یعنی انسان کے انتہائی زیادہ قریب ہے۔ وہ اللہ جو آسمان دنیا پر اتر کر کے آتا ہے اور یہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرنے والا ہوں۔ وہ اللہ جو آسمان دنیا پر آ کر کے کہتا ہے کہ اے انسانوں تم دنیا کی بھلائی کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے، میں تمہارے سامنے دنیا کی بھلائی عطا کروں گا، یا دنیا کے بارے میں کسی اور چیز کا مطالبہ کرو گے، ہم وہ ساری چیزیں تم کو عطا کرنے والا ہوں۔ تو اس اللہ رب العالمین کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہماری باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے، تو پھر وسیلہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کے پاس جا کر کے وسیلہ طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ وسیلہ ہمیشہ جب بھی طلب کیا جائے گا زندوں سے کیا جائے گا، مردوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، صحابہ کرام آتے تھے، بارش وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر کے باقاعدہ دعا کرتے تھے، اور وہ دعا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین بارش کر دیتا تھا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، نبی اس دنیا سے چلے گئے، تو ایسا نہیں کہ صحابہ کرام آئے پھر نبی کو حوالہ بنا کر کے دعا کرے،
ایک بھی دلیل کہیں نہیں مل سکتی ہے، ایک بھی آپ قرآن و حدیث ڈھونڈ لیجیے، اگر مل جائے تو بتا دینا، ایک بھی دلیل نہیں ملے گی کہ نبی کے مرنے کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے وسیلہ نبی کا بنایا۔ وہ لوگ آ کر کے، عمر فاروق کا دور چل رہا تھا، آ کر کے پہنچتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کہتے ہیں ان کو وسیلہ بنا کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہم لوگ ان کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، بارش وغیرہ نہیں ہوتی تھی یا کوئی پریشانی ہوتی تھی، آپ تو ان کے چچا ہیں، چلیے اب میں آپ کے وسیلے سے جو ہے بارش کے بارے میں دعا کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی اور پریشانی ہوتی تھی، اس طرح ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ وسیلہ جب بھی اختیار کیا جائے گا تو زندوں کا اختیار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ ان کو وسیلہ بنائیے، ذرا میرے حق میں آپ دعا کر دیجئے، آپ جو ہے میری بیماری کے بارے میں دعا کر دیجئے۔ تو آپ زندوں سے وسیلہ طلب کر سکتے ہیں، مردوں سے وسیلہ نہیں طلب کر سکتے ہیں، نہ کسی پیر، نہ کسی بزرگ، نہ کسی اور کے پاس جا کر کے وسیلہ مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ باتیں چند تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر وسیلے کے معانی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو میں دعوے کے ساتھ ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر برائی پائی جاتی ہے، جو شرک و بدعت پایا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا شرک و بدعت ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ان کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو بھی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، الہ العالمین ان تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جائز وسیلہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے ملک کے اندر، جو ہمارے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، سٹی کے اندر جو شرک و بدعات یا جو برائی پائی جاتی ہے، الہ العالمین ان تمام برائیوں کا تو خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عقید توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو پکا سچا نمازی بنا۔ الہ العالمین ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، الہ العالمین ان تمام پریشانیوں کو تو ختم کر دے، ان تمام پریشانیوں کو تو ٹال دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آپس میں متحد ہو کر کے جس طرح سے ہم آج مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ہم تمام لوگوں کو رہنے کی، سہنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔